الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله مولانا العظیم 76 نمبر آیت سے لے کر 80 نمبر آیت تک آج کا انشاءاللہ درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یعنی اپنا عہد بھی بیچ دیتے ہیں، جو وعدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بیچ دیتے ہیں اور قسمیں بھی بیچ دیتے ہیں اور قیمت بہت تھوڑی لیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ اور دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے روز۔ ولا یزکیہم، نہ پاک کرے گا انہیں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، بے شک ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم خیال کرنے لگو ان کی اس الٹ پھیر کو بھی اصل کتاب، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے جب عطا فرما دے اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ثم يقول للناس، پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، وہ تو یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو کتاب کی۔ وبما کنتم تدرسون، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تم خود سوچو کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ گناہ کبیرہ کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان میں سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی پر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کسی دوسرے گناہ کے لیے تجویز نہیں کی گئی۔ کیا کیا چیزیں؟ وعدہ خلافی اور عہد شکنی، عہد کو توڑ دینا اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ فرمایا گیا یوں تو بہت جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی ایک بڑی ڈیٹیل اور ایک بڑی فہرست ہے، لیکن جو سزا ان کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ عہد شکنی کے لیے 5 سزاؤں کا یہاں ذکر کیا۔ وعدہ توڑنا، وعدہ توڑنا، اتنی بات کہہ دینا بھی وعدہ ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں یہ چیز تمہاری ہے، میں وعدہ کرتا ہوں یہ بیٹی میں نے تمہیں دے دی۔ اس بات کے کرنے سے پہلے سوچ لیجئے، جب یہ بات کر بیٹھے پھر خدا کو ضامن بنا لو اور اللہ کے آسرے پہ سب کچھ کر گزریے۔ کتنی سزائیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ عہد شکنی کی کتنی سزائیں؟ 5 سزاؤں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1،
وہ آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم کر دیا جائے گا۔ جو وعدہ توڑتا ہے، او میرے بیٹا تھوڑا سائڈ پہ پڑھ لو، وہ آخرت ڈسٹرب ہوتا ہے نا بندہ، وہ ڈسٹرب ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، اس لیے تاکہ نماز پڑھنی ہو یکسوئی سے پڑھ سکے۔ وہ آخرت کی نعمتوں سے کیا ہوگا؟ نمبر 1، جو وعدہ توڑتا ہے وہ آخرت کی نعمتوں میں سے یکسر اسے محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، رحمان و رحیم خدا اس سے بات نہ فرمائے گا۔ جب اللہ ہی اس دن اس سے بات نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا اس سے بات؟ چھٹی ہو گئی، ہر ایک کو تو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ایک اللہ کی ذات ہوگی وہ بھی نہیں کرے گا، تو بھائی حضرات پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ نمبر 3، اس کی نظر لطف و رحمت سے بھی وہ محروم رہے گا، یعنی جو وعدہ توڑتا ہے نا اللہ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا، توجہ ہی نہیں فرمائے گا۔ حضرات پھر ذرا توجہ فرمائیں اس بندے کا کیا ہوگا۔ نمبر 4، گناہ کی علائشوں سے بھی اسے پاک نہیں کیا جائے گا، گناہ سے بھی اسی طرح لتڑا پتڑا رہے گا۔ نمبر 5، اس کے علاوہ اسے دردناک عذاب بھی دیا جائے گا۔ ایک ہے عذاب، ایک ہے دردناک عذاب، تکلیف دہ عذاب۔ حضرات وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ورنہ وہ وعدہ نہیں جسے پورا نہ کیا جائے۔ برائے کرم اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے فرمایا کیجئے۔ وعدہ ہر بات پہ وعدہ کر لینا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ کوئی ہے ایسا دل گردے والا جو ان سزاؤں میں سے کسی ایک کو بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے والی قوم اگر اس پر ہے تو جلال آیت کے بعد بھی اپنے وعدہ کی پابند نہیں بنے گا تو کب بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سن لیجئے۔ آیت المنافق ثلاث، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نمازوں پہ نمازیں بھی پڑھے، روزے پہ روزہ بھی رکھے، اور اپنے آپ کو مسلمان خیال بھی کرے، اور اس کے گمان میں یہ ہو کہ میں کیا ہوں؟ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اس کا گمان ہو کہ میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ تو حضرت توجہ فرمائیے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو ایفا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کیا کرے؟ خیانت کرے۔ آیت میں 2 وعدوں کا ذکر ہے، ایک وہ وعدہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی اور فرمان برداری کے متعلق کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دونوں کی خلاف ورزی پر یہ وعید ہے، چاہے وہ اپنے مولا سے کیا ہوا وعدہ بھول رہا ہو۔ کیا ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا اپنے رب کے ساتھ؟ اللہ نے ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ہم نے کہا نہیں تھا، قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب رب مان لیا تو پھر رب کی ہم کیوں نہ مانیں؟ جب رب مان لیا تو پھر رب کی کیوں نہ مانیں؟ علماء لکھتے ہیں، فرمایا کہ رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس کی خلاف ورزی کرو گے تب بھی سزائیں یہی 5، اور اگر اس کی مخلوق بندوں کے ساتھ وعدہ کر کے وفا نہیں کرو گے تو تب بھی اس کے ساتھ یہی سزائیں۔ حضرات آج تک جتنے وعدے توڑ بیٹھے، وعدے کی خلاف ورزی کر بیٹھے، دل ہی دل میں اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے، اور معافی ایسے مانگیے کہ آئندہ زندگی میں ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ دل دل میں معافی مانگ لیجئے، اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے۔ دونوں کی خلاف ورزی پر یہ وعید ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص گناہ کے ارتکاب کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، یعنی اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، یا شراب پیے گا، یا ماں باپ کو اذیت پہنچائے گا، تو اس وقت اس قسم کا توڑنا لازمی ہو جاتا ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے، کیونکہ اللہ کا نام پاک نیکی پر برانگیختہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ برائی اور گناہ پر اکسانے کے لیے۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کا توڑنا لازم ہے، اس کا توڑنا کیا ہے؟ لازم ہے، اسے توڑ دے۔ آگے آیا نا لفظ وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، یلوون کا لفظ آیا۔ یلوون کا اصل لیون ہے، جس کا معنی ہے جھکانا، مائل کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ لوا بِيَدِهِ، اس نے اپنا ہاتھ جھکایا، لوا برأسِهِ، اس نے اپنا سر جھکایا،
یعنی اس کی اصل اور فطری وجہ میں تبدیلی کر دی، اس لیے اب اس کا استعمال کسی کلام کے الفاظ یا اعراب میں ایسا رد و بدل کر دینا جس سے اس کلام کا اصلی مفہوم بدل جائے، یا اس کی ایسی من گھڑ تشریح کرنا جس کا اس کلام سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو کے معنی میں ہونے لگا ہے۔ لوا لسانی بقضا کنایۃ عن الکذب و تخرص کہ عربی محاورہ میں جھوٹ بولنے اور من گھڑت بات کرنے کو لوا لسانی بقضا، یعنی وہ اس طرح کرتے تھے نا جس طرح یہ ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عربی بنے ہوتے ہیں، یعنی وہ پنجابی کو بھی عربی کے لہجوں میں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی زبان کو اس عربی کے لہجے میں اور قرآن کیسے اسلوب میں اس کو ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی کیا ہے؟ کتاب ہے، لوگ یہ سمجھے یہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب ہوتی نہیں تھی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ آگے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یہ نبوت لفظ نہیں، نبوت لفظ ہے، نبوت نون کے اوپر پیش ہے، یعنی جسے انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے وہ کسی کو اپنی پرستش و عبادت کی دعوت نہیں دے گا۔ جس کو اتنے بڑے انعامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھرپور عطا فرما دیتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان سب کی عطا کے بعد کہے کہ نہیں بھائی آپ تو تم میری بارگاہ میں جھکو، آپ مجھے خدا مان لو، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو سب کو یہی تلقین کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیین جمع ہے ربانی کی، جو رب کی طرف منسوب ہے، اس نسبت کی وجہ سے اسے رب بھی ہونا چاہیے، لیکن بسا اوقات مبالغہ کے لیے الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مثلا جس کی بڑی گھنی داڑھی ہو اسے باضافہ الف نون لحیانی، اور جس کی گردن بہت فربا ہو اسے باضافہ الف نون رقبانی کہا جاتا ہے۔ رقبتن گردن کو کہتے ہیں نا، لحیون داڑھی کو کہتے ہیں، لحیانی جس کی بڑی داڑھی ہو کہا جاتا ہے کہ یہ لحیانی ہے، یعنی بڑی داڑھی والا ہے، اور رقبتن گردن کو کہتے ہیں تو رقبانی یہ موٹی گردن والا ہے۔ تو یہ اس طرح جس طرح ربانی یہ بہت اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہے۔ اس کا معنی ہے تربیت نفوس، اصلاح احوال اور تدبیر امور کرنے والا۔ اب ربانیون کا معنی ہوگا نوع انسانی کی صحیح تربیت اور ان کی اصلاح کرنے والا، یعنی عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو نبی تھے، وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا فرزند کیوں کر کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے تو محض اللہ والا بننے کی کیا کی تھی؟ دعوت دی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ اے اہل کتاب تمہیں تو بطریقہ اولا ربانی بننا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس تو رشد و ہدایت کا آسمانی صحیفہ موجود ہے جس کے معانی اور مطالب سے تم خوب واقف ہو، تم خود بھی اسے پڑھتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیتے ہو، اور اگر تم نے خود اس سے ہدایت حاصل نہ کی اور توحید کی خالص نعمت سے محروم رہے تو پھر درس و تدریس کی ہنگامہ آرائیوں سے کیا حاصل؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق